اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب عشق اور محبت کے ساتھ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندے زیادہ نے آواز کم آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اس کو دیکھتا بھی ہوں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا نبی۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا کیا بات کیا بات۔ نہ چمن رہ جائے گا۔ اب جو شعر میں پڑھنے والا ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام نشانے پنج تن رہ جائے گا۔ حشر تک نام نشانے پنج تن رہ جائے گا۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ المختصر ٹائم ہو چکا ہے، اختصار کے ساتھ رب کائنات نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ پوری توجہ۔ سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ کی جانب چلنے لگے سیدنا صدیق اکبر میرے حضور کے ساتھ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر رب ساڑے نال ہے۔ ابو بکر غم نہ کر رب ساڑے، اونچی بولیے، رب ساڑے نال ہے۔ یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 پشتیں صحابی رہی ہیں میرے مصطفیٰ کی۔ جیسے انبیاء میں جناب یوسف علیہ السلام خود نبی، آپ کے والد جناب یعقوب نبی، ان کے والد جناب اسحاق نبی اور ان کے والد جناب ابراہیم خلیل نبی۔ تمام انبیاء میں یہ صرف عظمت اور رفعت، یہ شان، یہ مقام فقط جناب یوسف علیہ السلام کو ملا ہے کہ 4 پشتوں میں نبی، 4 پشتوں میں نبی۔ ادھر سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 4 پشتوں میں میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی رہی ہیں۔ آپ کے والد محترم ابو قحافہ عثمان حضور کے صحابی،
آپ خود میرے نبی کے صحابی، آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن میرے نبی کے صحابی، عبد الرحمن کے شہزادے محمد میرے نبی کے صحابی. یاد رکھیں ادھر سے ہے ابراہیم. اب میرے خیال میں آپ خاموشی اختیار کریں، پیسے جتنے ملے مل گئے. اب میری گفتگو آپ سنیں، اب کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، خاموشی کے سادہ بیان سنیں. ادھر سے ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیل ہیں. ادھر سے جناب ابو بکر صدیق جو میرے مصطفیٰ کے خلیل ہیں، جو میرے مصطفیٰ کے خلیل ہیں. یہاں پر تھوڑی سی آپ نے توجہ دینی ہے. اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا. ادھر سے میرے مصطفیٰ نے جناب صدیق اکبر کو مسجد نبوی کا متولی بنا دیا. ادھر سے جناب ابراہیم خلیل کو اللہ نے بیت اللہ کا امام بنا دیا. ادھر سے میرے مصطفیٰ نے جناب صدیق اکبر کو مسجد نبوی کا امام بنا دیا. ادھر سے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا مصلی دے دیا. ادھر سے میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی دے دیا، ابو بکر کو مصلی دے دیا. اور یاد رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ آپ اول الاسلام ہیں. آپ کیا ہیں جی؟ اول الاسلام ہے. بعض نے کہا کہ سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اسلام لائی. بعض نے کہا کہ نہیں، جناب حضرت علی پاک سب سے پہلے ایمان لائے. بعض نے کہا کہ زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے. لیکن محقق علماء کرام نے اس کے اندر تطبیق دی ہے. وہ تطبیق کیا ہے کہ آزاد مسلمانوں میں سے، آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر، خواتین میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی پاک، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ. یہاں پر ابو بکر ہے، لفظ کیا ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کا نام نہیں ہے، نام عبداللہ ہے. ابو بکر یہ کنیت ہے. ابو بکر کیا ہے؟ کنیت ہے. اور عرب کے دو اصول تھے، عرب کے دو اصول تھے. پہلا اصول یہ تھا اگر کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو بیٹے کی وجہ سے باپ کی کنیت رکھی جاتی تھی، جیسے ابو القاسم، ابو حفصہ، باپ کی وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے کنیت رکھی جاتی تھی. دوسرا عربوں کا اصول یہ تھا کہ اگر کسی کے اندر کوئی صفت پائی جاتی تھی تو کنیت رکھی جاتی تھی. ابو ہریرہ بلیوں کا باپ، یہ نسبی نہیں ہے، یہ وصفی صفت ہے. یہ کون سی صفت ہے جی؟ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، نام عبد الرحمن ہے. یہ صفت وصفی ہے، نسبی نہیں ہے. ابو تراب حضرت علی پاک کی کنیت، آپ کو ابو تراب کہتے ہیں. آپ کا تراب کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن سرکار نے رکھ دیا ابو تراب کہ مٹی کا باپ. کیا رکھ دیا جی؟ مٹی کا باپ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عربی لغات، پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں مفتی صاحب کی موجودگی میں. آپ مصباح اللغات عربی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، یہ لغت کی کتاب ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ مصباح، چراغ، روشنی. اسی وجہ سے مصباح بروزن مفعال، اس لیے ہمارے مدرسے کا نام ہے مفتاح العلوم. مدرسے کا نام کیا ہے؟ وہ بھائی آپ سے کوئی پوچھے آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو پھر آپ کہیں مسکرا نہ پڑے وہاں پہ کہ بتا، ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے مدرسے کا نام. یاد رکھیں مفتاح العلوم عین پر پیش ہے، اس کا معنی علم کی چابی. کہیے سبحان اللہ. اور علم کی چابی تھے اونچی آوازات سبحان اللہ کہنی سی. ہاں جی، مفتاح العلوم علم کی چابی. مصباح اللغت اٹھا کے دکھائیں. فیروز اللغات
اٹھا کر دیکھیں. اس کے علاوہ تاج العروس لغت کی کتاب ہے, اٹھا کے دکھائیں. اس کے علاوہ المعروف جو معروف ہے, مشہور ہے, المنجد الابن منظور کو کھول کے دیکھیں. لیکن منجد یہ بڑی مشہور ہے لغت کی کتاب. اس کے اندر صفحہ نمبر 97 کھولیں. صفحہ نمبر کون سا جی؟ وہاں پہ لکھا ہوا ہے با کاف را. با کاف اس کو ملائیں گے تو کیا بنتا ہے؟ بکر. لکھا ہوتا ہے معنی اول, معنی پہلا, معنی ابتدا, معنی شروع. با کاف را جو کبھی دیر نہ کرے, جلدی کرنے والا ہو. حضرت میں نے اب سمجھ میں آیا ہے کہ ابو بکر کلمہ پڑھنے میں اول, ابو بکر کلمہ پڑھنے میں اول, مومن اول, صحابی اول, مسلم اول, صحن کعبہ میں خطیب اول, صحن کعبہ میں خطیب اول. صدیق اکبر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جو سب نفرت کر رہے تھے, جو محبت کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب تکذیب کر رہے تھے, جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب انکاری تھے, جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. تمام صحابہ کرام میں سے جس نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے اپنی دولت نبی کے قدموں میں نشاور کر دی اسے ابو, بولیے اسے ابو. جس نے اپنی بیٹی عائشہ میرے نبی کے نکاح میں دی اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو سفر میں ساتھ, حجر میں ساتھ, مکے میں ساتھ, مدینے میں ساتھ, تبوک میں ساتھ, غزوہ میں ساتھ, ہر غزوے میں میرے نبی کے ساتھ, اونچی بولیے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو حجر میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ, جس کو مصطفیٰ نے اپنی رفاقت کے لیے چنا اسے ابو بکر کہتے ہیں. اور وہ ابو بکر جس نے میرے مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بٹھایا, پنجوں کے بل چلا, غار میں گیا, جس نے 3 دن 3 راتیں مسلسل میرے مصطفیٰ کی زیارت کی اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو ام معبد کے گھر میں گیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. مدینہ میں پہنچتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر میرے مصطفیٰ ساتھ ہیں. لوگ پہچان نہیں پا رہے کہ ابو بکر کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے. جس نے اپنی چادر مصطفیٰ کے سر انور پر کی اور سایہ بنا دیا تاکہ سمجھنے والے, دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے. اور سیدنا صدیق اکبر نے یوں سایہ کر دیا, سمجھنے والے سمجھ گئے جو سایہ کر رہا ہے وہ غلام ہے, جس پہ سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے. پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ کیا دیا کہ سرکار نے قیامت تک صدیق اکبر کے سر انور کے اوپر اپنے گنبد خضرا کا سایہ نصیب کیا. کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جو مصطفیٰ سے کبھی جدا نہ ہو, وہ ابو بکر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جس کے بارے میں قرآن کہے ثانی اثنین, جس کے بارے میں قرآن کہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جس کے بارے میں قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کون ابو بکر؟ جو مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو مصطفیٰ سے کبھی جدا نہ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو رب کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا جائے گا اسے ابو. سرکار نے فرمایا اس گناہگار امت کی رحم کی اپیل اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے کرنے والا ہوگا اسے ابو بکر کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا میرے دائیں ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا اسے ابو, بولیے اسے ابو. یہ جو بکر ہے نا بکر, یہ سمع یسمع باب سے آئے. مفتی صاحب جب یہ سمع یسمع کے باب سے آئے تو معنی اولیت معنی پہل کا ہوتا ہے.
پوری توجہ، یہاں پہ میں ایک علمی نقطہ کہنے والا ہوں۔ جو ماں باپ کا پہلا بچہ ہوتا ہے، جو ماں باپ کا حضور جو ماں باپ کا پہلا بچہ ہوتا ہے، جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں البکرا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ البکرا۔ اس میں بھی با کاف را، اس میں بھی جو سب سے پہلے اپنی مراد کو پالے اسے کہتے ہیں البکیرہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ البکیرہ۔ اس میں بھی با کاف را، اس میں بھی۔ اور جو موسم بہار کی پہلی بارش آتی ہے، موسم بہار کی پہلی بارش آتی ہے، اس سے کہتے ہیں المبکر۔ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ المبکر۔ اس میں بھی با کاف اور را۔ آگے آتے ہیں جو فصل، جو زمین سب سے پہلے فصل اگائے اسے کہتے ہیں مبکر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جو زمین سب سے پہلے فصل اگائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبکر۔ اور جو سب سے پہلے دانہ نکلے اسے الباکورت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ الباکورت کہتے ہیں۔ یہ تھا ایک علمی نقطہ جو میں نے علماء کرام کی نظر کیا ہے۔ اب اسی طرح جب با کاف را کو ملائیں گے تو معنی کیا بنتا ہے جی؟ اول۔ معنی کیا بنتا ہے؟ اول۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا تھا، پوری توجہ، صحابہ مہمان آیا ہوا ہے، کھانا کس نے کھلانا ہے؟ ابو بکر سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ صحابہ فلاں بستی سے غریب آیا ہے، اس کو کپڑے دینے ہیں، کس نے دینے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فجر کا ٹائم ہے، سرکار نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد میرے حضور فرماتے صحابہ روزہ کس نے رکھا ہے؟ روزہ کس نے رکھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ روزہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ پھر سرکار پوچھتے ہیں بھائی فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز۔ سرکار پوچھتے ہیں بھائی سب سے پہلے آج کس نے کس کی عیادت کی ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا عبد الرحمن بڑا جگری یار ہے، بیمار تھا، سوچا کہ نماز میں وقت پڑا ہوا، میں عیادت کر کے پھر نماز میں آیا ہوں، میں نماز میں عیادت کر کے پھر آیا ہوں۔ یہ وہ ابو بکر ہے کہ یاد رکھے کہ صدیق اکبر کے دعوت پر جو 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جن کو نام بنام مصطفیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ان میں سے 5 صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے 5 صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ نمبر 1 عثمان بن عفان، عثمان بن عفان۔ نمبر 2 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 صدیق اکبر کے جگری یار جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ دیگر اکابر صحابہ کرام نے صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ وہ ابو بکر ہے کہ جس کو سرکار نے یہ اعزاز بخشا۔ سارے صحابہ عزت والے، عظمت والے، رفعت والے، مقام والے، لیکن صدیق اکبر کے مقام کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، صدیق اکبر کے مقام کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ابو بکر وہ ہے کہ جس نے کبھی اپنی پرواہ نہیں کی تھی، جس نے کبھی اپنی پرواہ اگر کی ہے تو ہر وقت میرے مصطفیٰ کی پرواہ کی ہے۔ آخر میں ایک فرمائش ہوئی حضرت علی کی بات کر کے اجازت، وقت بہت قلیل ہے۔ جناب علی پاک، جناب یا علی لحمک لحمی جسمک جسمی روحک روحی دمک دمی، یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے، یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری جان میری جان ہے۔ جس کو مصطفیٰ میری جان کہے، بتائیں اس علی کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت علی پاک جاتے ہیں راستے میں، بالکل مختصر کر علی پاک جاتے ہیں راستے میں، 40 صحابہ کا گروپ ہے، کتنا جی؟ چلتے چلتے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا علی سرکار پیاس لگی ہے۔ کیا لگی ہے جی؟
پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. حضرت علی تھے نا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کو اگر معلوم ہے کہ پانی کہاں پہ ہے، ہاں جی، یہ علماء کرام کی نظر میں نقطہ کر رہا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کو پتا ہے کہ پانی کہاں پر ہے، کیا علی کو نہیں پتا کہ پانی کدھر ہے؟ حضرت علی چلتے 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 رک جاتے ہیں. صحابہ کو کہتے اس جگہ کو کھود لو، اس جگہ کو کھودو. صحابہ کرام نے کھودنا شروع کر دیا. سامنے ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، راہب دیکھ رہا تھا. راہب کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا، راہب کئی سالوں سے انتظار میں تھا. حضرت علی پاک دیکھ رہے ہیں. حضور حضرت علی کے اصحاب جو ساتھی تھے مٹی کھودنا شروع کر دی. کھودتے کھودتے نیچے سے خون نکل آیا. کیا نکل آیا جی؟ اب خون تو نکل آیا، کنواں تو نکلا، لیکن اس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر. پیاس لگی تھی، پتھر. سارے صحابہ نے مل کر کوشش کی، پتھر خون سے باہر نہیں نکال سکے. حضرت علی کے پاس ہے. علی تو وہ ہے جو خیبر کا ہیرو ہے، حضرت علی کے پاس آئے. یا علی سرکار، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ پتھر آپ ہی نکال دیں. حضرت علی نے ہاتھ کے ساتھ یوں پکڑ یوں کر دیا. حضرت علی نے پتھر کو باہر نکالا. صحابہ کرام نے قبل اس سے کہ پانی پیتے. راہب دوڑتا ہوا آیا، کہا ابھی پانی نہیں پینا. حضرت علی کو کہنے لگے آپ نبی تو نہیں ہیں. حضرت علی کو کہنے لگے آپ نبی تو نہیں ہیں. حضرت علی کہنے لگے نہیں، میں نبی نہیں ہوں. راہب کہنے لگا پھر آپ علی ہوں گے، پھر آپ. حضرت علی نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا نام نہیں بتایا، میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، تو مجھے پہلی بار دیکھ رہا ہے. پہلے کبھی ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی. تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں جانتا. تجھے کیسے پتہ لگا کہ میرا نام علی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. راہب کہنے لگا میں نے اپنی اسلاف کی کتب کے اندر پڑھا ہے، میں نے اپنی اسلاف کی کتب کے اندر پڑھا ہے. اس پتھر کو یا نبی ہٹائے گا یا نبی کا ویر علی ہٹائے گا. اس پتھر کو نبی ہٹائے گا یا نبی کا ویر. اہل نظر کی آنکھ کا تارا جس کا علی علی تارا ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ہے. اللہ پاک ہمارے بابا جان عبد المجید صاحب کے والدین کی اللہ پاک بخشش اور مغفرت فرمائے. میری فقط حاضری تھی، اصل بیان ہم نے اپنے مہمان جناب محترم میرے کلاس فیلو میرے برادر اکبر جناب مفتی محمد عمر فاروق صاحب کا بیان ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.